اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مصیبت اور پریشانی میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ایک صحیح العقیدہ شخص ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ ایسے شرکیہ چیزیں کر بیٹھتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک ہمیں شرک اور بدعت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک اور بدعت ایسی چیز ہے جو کہ انسان کا ایمان خراب کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے آپ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہیں، اگر اللہ پاک ان کو دور نہ کرنا چاہیں تو کوئی بھی انسان مل کر کے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، تو کوئی بھی انسان مل کر کے اسے مشکلات کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان جب آپ کو دکھ دینا چاہیں، مصیبتیں دینا چاہیں، میرے اللہ پاک آپ کو مصیبتوں سے دور رکھنا چاہیں، تو ساری کی ساری انسانیت مل کر کے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اللہ پاک کا حکم اور ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، اپنا عقیدہ بنا لیں، جو بھی اچھی اور بری تقدیر، ہر کام، حتیٰ کہ کائنات میں ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اگر آپ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کی بنیاد پر آپ طرح طرح کے ٹھگوں کے پاس جاتے ہیں، میں تو انہیں ٹھگ کہوں گا، پیروں کے پاس جاتے ہیں جو اپنے آستانے سجائے ہوئے ہیں، جو کہ مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے، انسان کو شرک میں مبتلا کر دینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس اپنی مصیبتیں پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ پاک سے اور زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا میں صرف ایک اللہ پاک کا ایسا گھر ہے جہاں پر آپ خالی ہاتھ آتے ہیں اور جولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی آستانے ہیں ان سب کے یہ رولز ہیں کہ کچھ لے کے آؤ گے تب بھی کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا، جب اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو، جب اللہ پاک ان سے ناراض ہوئے، اگر یونس علیہ السلام ناراضگی کے اس لمحے میں یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت کی صبح تک اللہ پاک کبھی بھی ان کی مشکلات کو حل نہ فرماتے، کیونکہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور انہیں جب مچھلی کے، کیونکہ بڑے سے بڑے، چاہے شیخ عبدالقادر جیلانی کتنے بڑے وہ ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک پیغمبر کی پاؤں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ آپ کو اولیاء سے، ان کے نام سے مدد منگواتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ مدد مانگنے والی ذات صرف ایک اللہ پاک ہی ہے، مدد مانگا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی مدد مانگنے والی ذات ہے ہی نہیں، نہ آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری کرنے والی، نہ ہی آپ کو مصیبت سے کوئی نکالنے والی ذات ہے۔ مصیبت سے نکالنا، مصیبت میں ڈالنا صرف ایک اللہ پاک کے اختیار میں ہے، جس کو وہ مصیبت میں ڈالنا چاہے۔ اس نے جب انبیاء پہ مصیبت نازل کی، انبیاء نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر انبیاء مصیبتوں میں ڈال دیتے، اگر انبیاء کا کام ہوتا تو یہ بھی مصیبتوں سے نکل۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اللہ پاک نے سب سے زیادہ پریشانیاں اپنے انبیاء پر لائی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں، اور دنیا کو بتا دیا، دیکھو دنیا والوں، اگر اللہ پاک کبھی کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پیغمبر کون ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو مصیبت میں نکالیں۔ تو اس وجہ سے اپنا عقیدہ یہ بنا لیں۔ مصیبتوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب نمرود نے اتنی بڑی آگ لگا دی تھی، اتنی بڑی جب آگ لگا دی تھی، تو آسمان سے جو چلنے والے جو پرندے ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آسمان سے چلنے والے پرندے اتنی اونچائی پر، ہزاروں فٹ بلندی کی اونچائی پر، ان کے بھی پر جلنا شروع ہو گئے تھے جب اس آگ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اور ایسے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہیں جب آگ میں آ رہے تھے، ہم جیسا انسان اگر ہوتا تو یقین مانے ہمارے عقائد اتنے غلط، عقیدے اتنے غلط ہوتے ہیں، ہم جیسا اگر انسان ہوتا اس آگ کو دیکھ کر کے فوراً کسی نہ کسی کی مدد کے لیے پڑ جاتا۔ اس وقت اللہ پاک نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو آزمانا چاہا، اللہ پاک نے فرشتے جو ہیں وہ بھیجے، اور فرشتے نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں، آپ کو اس آگ میں نہیں ڈالنے دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جس رب کے لیے جا رہا ہوں یہ آگ بھی اسی نے پیدا کی ہے، میں اس رب کے لیے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ اس وقت انہوں نے یہ مدد لینے سے انکار کر دیا۔ مدد مانگا کریں تو صرف ایک اللہ پاک سے مانگا کریں، اس کے علاوہ کوئی مدد مانگنے والا ہے ہی نہیں۔ جب وہ آگ میں جانے لگے تو آگ نے بھی کہا کہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں، تو انہوں نے ان کی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، سوائے ایک اللہ کے۔ اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے مدد نہ لیں، اور نہ ہی آپ، یہ انسانی آزمائش ہوتی ہیں، جب اللہ پاک آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ ان کی آزمائش پہ پورا اترا کریں اور اللہ پاک کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جب آپ پر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس دعا کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اللہ پاک آپ کو پریشانی سے، اللہ پاک آپ کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے، چاہے وہ بڑی سے بڑی پریشانی ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ یاد رکھیے گا، نماز آپ نے بہت زیادہ اپنے اوپر لازم کرنی ہے۔ نماز چھوڑ دیں گے تو مصیبتیں پھر آ جائیں گی۔ نماز کو جاری رکھیں، 5 وقت کی نماز کو آپ زندہ کریں۔ نماز کو زندہ کرنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور بتا دیا تھا کہ اگر یونس علیہ السلام قیامت کی صبح تک یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت کی صبح تک جب قیامت ہو جائے گی تو ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس وقت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود رہتے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ اللہ پاک سے رابطہ کیا کریں، کسی اولیاء، کسی بزرگ، کسی کو کچھ نہ پکارا کریں، اللہ پاک سے رابطہ کیا کریں، اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، اور اپنا ایمان خراب ہونے سے بچائیں، خدا را اپنا ایمان خراب ہونے سے بچائیں۔ کسی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، جب آپ کسی کے پاس اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، مصیبتیں پیش کرتے ہیں، تو وہ وقتی طور پہ آپ کی مصیبتوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر کے اندر سے خوش ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے رب کے علاوہ کسی سے اپنی مشکلات کو نہ بیان کیے کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی صورت میں جہاں سے آپ نماز کے لیے اٹھے ہیں، عورتوں اور مردوں کے لیے وہیں پہ بیٹھ کر کے اس کو 100 مرتبہ ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر آپ ایک جمعے کو کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک، یا ہفتے کو کرتے ہیں تو اگلے ہفتے تک اللہ پاک آپ کو تمام مصیبتوں، پریشانیوں سے، یا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک کی لاٹھی اتنی، اللہ پاک دعائیں جب سننے پہ آتے ہیں تو اسی وقت قبول کر دیتے ہیں۔ اب مانگنے کا طریقہ اگر آپ کا صحیح ہوگا، اس انداز سے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی جائے نماز سے اٹھے ہی ہوں تو اللہ پاک آپ کو چھٹکارا نصیب عطا فرمائیں۔ جتنی زیادہ آپ کی عاجزی ہوگی اتنی زیادہ قبولیت کا اثر ہو۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔